اچھا، آج جو ہے ہمارا لیکچر اسپیشل اس بات پہ ہے کہ ہم نے لا کو پڑھنا کیسے ہے۔ ایک قانون جو پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے اس کی سکیم کیا ہے، اس کو کس طریقے سے سیٹل کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے قانون میں ایک پیرا فرسٹ آف آل دیا جاتا ہے اس ٹائٹل کے بعد، کہ پیرے میں کا جو ایک نام ہے جو ویئر ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی ایکٹ اٹھا لیں جو پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے وہ صرف اور صرف فرسٹ آف آل ویئر ایس سے سٹارٹ کرے گا۔ وہ ہوتا ہے ایک دیباچہ، پریمبل جسے ہم کہتے ہیں۔ پریمبل ایک ایسی شے ہے کہ جس میں اس کا مقصد اور سورس بتائے جاتے ہیں کہ یہ قانون کس مقصد کے لیے بنا ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں، کہ ہم نے یہ ایک قانون جو ہے، فرض کریں یہ پاکستان پینل کوڈ ہے، کہ اس کا سورس کیا ہے، کہ ہم نے کون سے لا کو امینڈ کیا، کہاں سے لا کو وصول کیا، اور یہ کتاب ہماری شکل میں بن کے آئی جس کو ہم نے پارلیمنٹ سے منظور کروا کے پورے پاکستان میں نافذ العمل کروا دی۔ تو سب سے پہلے قانون پڑھنے میں اگر آپ نے کسی قانون کے بارے میں جاننا ہے تو اس کا پریمبل ہی دیکھ لیجئے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ قانون کس کے لیے بنا ہوا ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں، کہ کون سے لاز کو اٹھا کے ہم نے امینڈ کر کے اور یہ ہم نے ایک کتاب تشکیل دے ڈالی۔ اس کے بعد جو اگلا جو فرسٹ سیکشن آتا ہے، چاہے وہ آرڈیننس ہو چاہے وہ ایکٹ ہو، تو یا اس کا آرٹیکل ہو یا اس کا سیکشن ہو۔ پہلا سیکشن جو ہوتا ہے نا، تمام قانون کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں دیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل، ایکسٹینٹ اور انفورسمنٹ، کومنسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ٹائٹل، کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے، عنوان۔ جیسے اس کا عنوان ہے پاکستان پینل کوڈ 1860، تو ہم لوگ جب اس کا اوریجنل ٹائٹل کے فرسٹ سیکشن میں دیکھتے ہیں تو وہ اس میں دی شامل کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ دی بھی لگتا ہے۔ تو پھر یہ ایم سی کیوز جب آتے ہیں تو ان میں سے جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ اس کو دی کو غائب کر کے ہمیں جو ہے نا وہ ایک ایم سی کیوز دے ڈالتا ہے، جس پہ ہمیں ایک جو کتاب ہم پڑھتے ہیں، جو قانون ہم پڑھتے ہیں، اس کے نام کا بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے جو بھی قانون بنتا ہے تو پہلے سیکشن میں پہلا جو اس کا بیسک جو ٹاپک ہے وہ ٹائٹل کا اس نے دیا ہوا ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہوا ہے دی پاکستان پینل کوڈ 1860۔ تو یہ جو ایک قانون کا جو آپ نے نام دیکھنا ہے تو وہ پہلے سیکشن یا آرڈیننس میں اس کا نام دیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کومنسمنٹ کے آغاز، کہ اس کا آغاز کب سے سٹارٹ ہوا ہے۔ آیا جس دن پاکستان بنا ہے اسی دن سٹارٹ ہوا ہے، یا کیا نام ہے کہ 1970 سے بنا ہے وہاں سے۔ پھر کومنسمنٹ کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ پراسپیکٹس، کہ اس کا مقصد آیا کہ آج جس دن قانون بننا ہے اسی دن نافذ العمل ہوا ہے، تو اس دن سے لے کے آنے والے تمام مقاصد کو کنٹرول کرنا ہے، یا جو پچھلا قانون تھا کیا ہم اس کی بھی شکل لیتے ہیں۔ تو دو ٹرمیں یوز ہوتی ہیں اس کی، پراسپیکٹس اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ۔ یہ بہت سارے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ پراسپیکٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ آیا یہ قانون پراسپیکٹیو ہے یا ریٹروسپیکٹیو ہے۔ تو پراسپیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کومنسمنٹ ڈیٹ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ قانون کہ فلاں ڈیٹ سے نافذ العمل ہے۔ پھر اس میں ایک اسی قانون میں اینڈ پہ سیونگ کا ایک سیکشن بناتے ہیں، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ قانون کسی میٹر کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر اگر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے جو سورسز تھے جس سے ہم نے کنیکشن کر کے یہ چیزیں یہ قانون بنایا تھا، تو اس پچھلے قانون سے بھی ہم کچھ چیز لے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے جو سورس، جس سورس سے بھی ہم یہ قانون بناتے ہیں، تو اگر اس کے سورس سے پچھلی سورس سے اگر ہم کوئی بات لے کے نافذ العمل کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ۔ اور پراسپیکٹیو ایفیکٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا قانون جو پچھلا گزر چکا ہے وہ ختم، اب جو یہ آیا ہے یہی نافذ العمل ہوگا، اور اس دن سے لے کے اگلے معاملات جتنے آئیں گے
اسی کو کے ساتھ ڈیل کرے گا. تو کمنسمنٹ میں یہ تھیوری اسی قانون میں ہمیں پراسپیکٹو اور ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کا جو ہے وہ اسی سے پتہ چلتا ہے. اگلی بات آ جاتی ہے ہماری ایکسٹینٹ کہ وسعت کیا ہے. وسعت سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اگر وہ ہول آف پاکستان پہ لاگو ہوگا تو وہ پھر جرنل لا ہوگا. اگر وہ کسی پروونس پہ لاگو ہوتا ہے تو وہ پھر بن جاتا ہے لوکل لا. اور اگر وہ کسی سبجیکٹ کے اوپر ہے جیسے نارکوٹکس ہے، مائنر لاز ہیں، تو وہ ایک اسپیشل سبجیکٹ پہ ہوں گے تو اس کو پھر ہم اسپیشل لا کا نام دیتے ہیں. تو اس کی جو ہوتی ہے ایکسٹینٹ، اس میں یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوکل لا ہے، اسپیشل لا ہے یا جرنل لا ہے. ویسے تو یا لا لوکل لا ہوتا ہے یا اسپیشل ہے. جرنل اونلی ون پاکستان پینل کوڈ، صرف پاکستان میں ایک ہی قانون ہے جو صرف جرنل لا ہے، باقی یا تو لوکل ہوں گے یا اسپیشل ہوں گے. پھر انہی کی آگے سے اقسام ہے کہ پروسیجرل لا ہے یا ایڈجیکٹیو لا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہمیں جو اس چیز کا جو ہم تعین کرتے ہیں، یہ صرف سیکشن 1 میں جو بھی قانون ہوگا، جس قسم کا بھی قانون بنا ہوگا، ہر سیکشن اس کا 1 بھی ہوتا ہے، اس کا پریمبل بھی دیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلی کلاس جو ہوتی ہے یا اگلا سیکشن جو ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس جو اگلا سیکشن ہمیں ملتا ہے وہ ڈیفینیشنز کا ملتا ہے. اب دیکھیں، جو قانون کا لکھاری ہے یا جو قانون دان ہے، وہ کوئی بھی قانون جب لکھتا ہے تو اس کی خاص ٹرمینالوجی ہوتی ہے. اس ٹرموں کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ڈیفینیشن کلاس بنائی جاتی ہے، کیونکہ ڈیفینیشن کلاس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو عبارات یا جو ٹرم جو بھی اس قانون میں ڈیفائن کر دی جاتی ہے، وہ اینڈ تک، وہ قانون ختم ہونے تک، آخری سیکشن تک ہمیں اس کا مطلب کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرم اب پورے قانون میں جہاں پہ بھی استعمال ہوگی تو اس کا مطلب جو ہم نے ڈیفینیشن کلاس میں بتا دیا ہے وہی جو ہے کیا نام ہے پورے قانون میں سمجھا جائے گا، اس سے کوئی الگ مطلب نہ لے. تو اس سے ڈیفینیشن کلاس سٹارٹ کرنے سے ایک ٹرم لکھی جاتی ہے unless contrary subject to the contest. یہ ضرور لکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بات لکھ دی جاتی ہے قانون میں کہ اگر اس ڈیفینیشن کے متضاد کوئی بات اگر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دے. اگر کوئی متضاد بھی چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے، فرض کریں ہم مثال لیتے ہیں ایک پرسن کی، کیونکہ اگر ہم پرسن کو ڈیفائن کریں گے، اگر مینز میں کریں گے تو وہ پرسن نیچرل ہوگا. اگر ہم قانون کے ذریعے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو وہ اس میں ہم اینٹیٹیز بھی شامل کرتے ہیں، اس کو انکلوڈ میں لکھا گیا. تو اس لیے ڈیفینیشن کلاس میں unless contrary to the protext جو بات لکھنا، پروو کرنا وہ ضروری تھا کہ اگر پرسن کوئی تیسری نمبر کا بھی ایجاد ہو جاتا ہے اور وہ اسی شک میں آتا ہے تو اس لائن کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ڈیفینیشن کلاس، ڈیفینیشنیں جو بندہ دی جاتی ہیں نا، تو قانون کا لکھاری ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے 3 ورڈوں کا استعمال لیتا ہے. سب سے پہلے وہ استعمال لیتا ہے مینز کا، دوسرا مطلب وہ لیتا ہے ڈینوٹس کا، دوسرا ورڈ جو اس نے چنا ہوا ہے وہ ہے ڈینوٹس، اور تیسرا ورڈ جو لیتا ہے اور وہ آخری پیک کا ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکلوڈ. اب جب ہم مینز میں ڈیفینیشن دیتے ہیں یا قانون کا جو لکھاری ہے وہ اگر مینز میں کسی عبارت کو یا ٹرم کو ایکسپلین کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایز اٹ. اب اگر پرسن کو ہم مینز میں لیتے ہیں، مینز میں ڈیفائن کرتے ہیں، تو مینز میں تو ہمیں پرسن جو ہے وہ نیچرل پرسن ہی ملتا ہے جس کی 2 آنکھیں، 2 ناک، منہ، قد، پمیش، یہ ہمیں مینز میں دیں گی مطلب. لیکن اگر ہم پرسن کو انکلوڈ میں دائر کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، وہ آخری درجہ ہے، وہ آخری درجہ ہے جس میں اس نے ایسوسیشن، اینٹیٹیز، کچھ اداروں کو بھی پرسن کا درجہ دیا گیا. اب پرسن جو جس کو ہم لیگل فکٹیشیس پرسن کہتے ہیں، اب وہ ہماری پرسن کی طرح چل تو نہیں سکتے،
ہم اس کو سزا بھی نہیں دے سکتے. اس لیے یہ ایک فکشن ڈالا گیا, فکشن بنایا گیا کہ جس کو قانون کوئی اتھارٹی دے دے تو اس کو ہم جو ہیں اس کو ایسے رائٹ اینڈ ڈیوٹی مل جاتے ہیں جیسے ایک نیچرل پرسن کو ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم قانون میں جو ڈیفینیشن کا تذکرہ آتا ہے, ڈیفائن کا تذکرہ آتا ہے, تو پہلے مینز میں, اگر مینز میں بات کلیئر نہ آئے تو وہ پھر ڈینوٹس میں جاتا ہے. اگر ڈینوٹ سے بھی بات کلیئر نہ ہو رہی تو آخری حد لگاتے ہیں جس کو ہم انکلوڈ کے ورڈ سے ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد مینز تو ایز اٹ ورڈ کو ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے ڈینوٹس کا. اب ڈینوٹس کے مطلب ہیں ظاہر کرنے کی, جیسے کہ اگر میرا نام بابر علی ظفر ہے اور کیا نام ہے کاسٹ مگسی ہو گیا, قد کی پیمائش, یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہوگی. اگر میرا آئی ڈی کارڈ کسی کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے یا کہیں پہ پریزنٹ کر دیا جاتا ہے تو میری پریزنس وہاں پہ بھی شو ہو جاتی ہے. تو آئی ڈی کارڈ سے یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی بابر علی ظفر ہوگا. تو قانون میں جہاں پہ لفظ ڈینوٹس دیا جاتا ہے کہ جس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ چیز کی مشابہت کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی فلاں بندے کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. تو آپ کے جب آئیڈینٹی کارڈ کے ذریعے آپ کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے یا آپ کی شناخت کی جاتی ہے یا آپ کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے قانون کا لکھاری لفظ ڈینوٹس یوز کرے گا. اور آخری درجے میں ہمارا لفظ انکلوڈ ہے, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو ہے قانون اپنی فل پاور استعمال کر کے کہ ایک ایسی چیز آ گئی جس کو ہم ڈیفائن کرنے لگے تو نہ مینز میں جب ہم نے لکھا تو مینز میں مطلب کلیئر نہ ہو سکا اور قانون کی صحیح طریقے سے تشریحات نہ ہو سکتی تھی, تو وہ پھر آگے بڑھا اور ڈینوٹس میں گیا. ڈینوٹس میں جب گیا تو اس نے اس میں بھی اس کو ڈیفائن کر کے دیکھا, تو جب اس میں ڈیفائن کیا تو پھر بھی سمجھ سے بات بالاتر ہو گئی کہ یہ ڈینوٹس والے ورڈ میں بھی ہماری کوریج جو ہے اس قانون کو جو ہم نے بنایا ہے یا اس ٹرم جو ہے وہ صحیح طریقے سے عبارت فٹ نہیں بیٹھ رہی, تو پھر وہ آخری درجہ استعمال کرتا ہے اور اس کو کہتے ہیں انکلوڈ. یہ قانون لکھنے کا آخری درجہ ہے کہ وہ چاہے ایک پرسن, چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جیسے فہد بیٹھے ہیں, اس کو اس نے پرسن کہہ سکتا ہے. اس نے کہا یہ کلا بندہ جو ایک نیچرل پرسن ہے, تو اس نے کہا دیا کہ ایک یونیورسٹی کو بھی میں پرسن کا درجہ دے دیتا ہوں, میں ایک ریلوے اسٹیشن, ایک ریلوے ادارے کو بھی پرسن کا درجہ دے دیتا ہوں. تو اب نیچرل پرسن اور ایک ریلوے کا ادارہ یا یونیورسٹیز کا ادارہ ہے, اس کو ہم پرسن کہنے میں بات سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے یہ ان کو لیگل انٹیٹی کا درجہ دیا گیا. تو یہ قانون کی پارز ہے. قانون کو سمجھنے کے لیے, قانون کی بالادستی بنانے کے لیے, رولز کو اچھے طریقے سے عمل درآمد کروانے کے لیے, تو ان رولز کو ہینڈل کرنے کے لیے ایسی ڈیفینیشنیں دی گئی. تو اس لیے ہم نے یہ 3 ٹرمیں جو ہے نا وہ ایکسپلین کی.